شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حافظ محمد وقاص سلطانی صاحب جو خطیب مدنی جامع مسجد لیاقت آباد میں آپ خطیب ہیں اور مدرس بھی ہیں، یہاں ماشاءاللہ بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور خطابت کے ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ عرصہ 5 سال سے یہاں اس جو نئی جناب جی کی فیضان سے یہ نئی بلڈنگ بنی ہے، اس میں دن رات ان کی محنت کوشش اور تگ و دو کے ساتھ ماشاءاللہ آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جناب جی کا فیضان ہے۔ وقاص صاحب، آپ نے ماشاءاللہ یہاں 5 سال آپ کو ہو گئے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے جی، اور آپ نے جہاں جب آپ آئے تھے تو یہ پرانی مسجد تھی، ابھی بھی ماشاءاللہ ہے۔ نئی مسجد میں بننے میں لوگوں کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا رہا؟ اس کے بعد آپ نے یہاں کتنی مشکلات دیکھی، یا لوگوں کی آپ کے ساتھ جو ایک محبت کا سلسلہ رہا، اور پھر جناب جی کا جو فیضان آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں دوران کام، اس لحاظ سے ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں انہیں آپ اپنی زبان سے یہ ساری باتیں بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ایمان میں تازگی ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ اشتیاق صاحب، آپ نے جو درس کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے مشکلات تو نہیں دیکھی، یہ قبلہ جناب جی کی ایک نگاہ ہے کہ لوگ جو بھی میں کہتا ہوں لوگ دوڑ کر آتے ہیں، بالخصوص ینگ یونین ہمارے برنا، چھپراں، ٹنڈار، کانگڑا، فکروٹ، مڑا نگیال، مڑا مولویاں، مڑا مہراں، الاں، دپلی، بروٹی، سلطان پور، برا جی یہ چرکی، یہ سارے جب بھی میں نے ان کو بلایا ہے تو یہ آگے تو انہوں نے میرے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، لوگوں نے ہمارے ساتھ کافی تعاون بھی کیا ہے۔ یہ یقیناً قبلہ جناب جی کی نگاہ ہے، ولی کی جب نگاہ پڑتی ہے تو لوگ دوڑ کر آتے ہیں۔ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ، مالی جانی ہر قسم کا یہ تعاون کرتے ہیں۔ بات تھوڑی بات مشکلات ہوتی ہے، اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے طریقے سے انہیں حل کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی گئے ہیں، بہتر کی طرف یہ درس جا رہا ہے۔ یہ 4.5 کنال پر یہ درس، یہ جو بلڈنگ بنی ہے، یہ جو پرانی بلڈنگ ہے یہ تقریباً 3 کنال پر ہے ماشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ 8 کنال پر یہ پورا مدرسہ انشاءاللہ بنے گا۔ جی تو یہ جہاں جب آپ نے جناب جی کی نگاہ عنایت سے، ان کے فیضان سے جب یہ یہاں کام شروع ہوا تو یہاں کے جتنے بھی نوجوان جو طبقہ تھا انہوں نے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ نوجوانوں کی ماشاءاللہ بڑی محنت ہوتی ہے، تو یہاں کے جتنا گرد و نواح یا کانگڑا، چھپراں اور اس میں گرد و نواح کے جتنے بھی مضافات لگتے ہیں، ان لڑکوں نے آپ کے ساتھ کس حد تک تعاون کیا، اور پھر ان لڑکوں کو آپ آگے مزید ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس درسگاہ کے لحاظ سے؟ جی، جوانوں نے تو ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، رات کو بلایا یہ راتوں کو کام کرتے رہے، صبح اذان کے ٹائم گئے، رمضان المبارک میں یہ راتوں کو کام کرتے رہے، اور بستی کے جوان ہمارے ساتھ آئے۔ تو دوسرا، میں تو جوانوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ جوان بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے یہ اللہ کے گھر کا کام کر رہے ہیں۔ جب کسی بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس وقت بندے کی توجہ اپنے گھر کی طرف کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے گھر کا کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، خبرگیری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی میں بعد ایسے جوان ہیں جو جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، مختلف معاملات میں یہ پریشان ہیں، تو یہ جب آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے گھر کا کام کیا کریں، آپ اللہ کے گھر کی طرف توجہ دیں، اس گھر کا کام کریں۔
तरगीब दिलाएं अपने भाइयों को, जवानों को, दोस्तों को इस तरफ लेकर आए तो अल्लाह आपके घर से परेशानियों की सफाई कर देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी अल्लाह मदद फरमाएगा। बस ये हमारी जितनी भी आपके ज़रा आपका घर भी माशाल्लाह यहाँ करीब ही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी इस इलाके को बड़ी जो है ना वो सहूलत है कि आप करीब के यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ की जितनी भी हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उन्होंने इस मदरसे के साथ माशाल्लाह मेरे ख्याल के मुताबिक अच्छा ताउन भी किया होगा। यहाँ के जितने भी बुज़ुर्गान हैं, हमारे वालिदैन की जगह हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह अच्छा ताउन किया होगा। तो इस लिहाज से मज़ीद जितनी भी हमारी माएँ हैं, इस गिरदनवा जितने मज़ाफ़ात हैं, हमारे बुज़ुर्गान हैं और जितने भी लोग बिज़नेसमैन हैं और जितने भी लोग यहाँ के बारोज़गार लोग हैं जिन्होंने पीछे भी आपके साथ तावन किया है और आगे भी हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है, यकीन है को तावन जारी रखेंगे, तो आप उनको इस अजीम दरसगाह के लिहाज से क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं? जहाँ तक हमारी ये माओ बहनों का तल्लक है, अक्सर घर में अफरा तफरी फैल जाती है, नफरतें, बच्चे लड़ते हैं जी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं रिश्तेदारों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, हमसाइयों के दरमियान, तो बाद ख़वातीन परेशान हो जाती है। तो दरबारों पर बाद फलां आस्थाने पर गई है, वहाँ बर्तन धोए, सफाई की है। तो जब ये मेरे पास आती है तो मैं इनको कहता हूँ वहाँ भी जाती है, कोई गलत नहीं है, ठीक है, वहाँ जाकर सफाई करती है, अल्लाह का घर है। इस वक्त तादाद बच्चों की, तलबा की 60 के करीब है, माशाअल्लाह, ठीक है। आप यहाँ आया कर रहे, बर्तन धोए, अल्लाह के घर में इन बच्चों के लिए खाना पकाएं, ठीक है। मुझे आज तक किसी दूसरे बंदे को रखने की ज़रूरत पेश नहीं आई है, तादाद इतनी ज़्यादा है, मिस्त्री भी काम कर रहे, ठीक है। तो ये हमारी माएँ बहनें ये इस इलाके की बारी बारी आती है, ये इन्होंने खुद अपनी ड्यूटी लगाई हुई है, मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना इल्म है कि रोज़ाना आती है। मैं तो इधर पढ़ाई में मसरूफ़ होता हूँ, बच्चों के पास होता हूँ, तो ये ख़वातीन आती है तो रोटी पकाती हैं बच्चों के लिए, बर्तन साफ़ करती है, यहाँ सफाइयाँ करती हैं जी माशाअल्लाह। तो वाकई उनके घरों में तब्दीली आई है, इत्तेफाक हुआ है, उनकी गुर्बत दूर हुई है, परेशानियाँ दूर हुई हैं, उनकी मुरादें पूरी हुई हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे किबला उस्ताद गुलाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, मैं उन्हीं के लिहाज से कुछ बातें आपसे करना चाहता था। माशाअल्लाह वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और मैं जनाब जी की माशाअल्लाह उनकी कमी तो सदियों तक पूरी नहीं हो सकेगी, बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ इस मस्जिद की, इस दरसगाह की जब बुनियाद रखी गई, जो नया हमारी ये नई बिल्डिंग बनी है, तो इस लिहाज से उस्ताद जी की कुछ बातें जो आपके साथ उन्होंने की, जो यहाँ के संगियों के साथ उन्होंने की, इस लिहाज से अगर आप कोई हमें आगाह करें ताकि हम ज़रा पहले भी उस्ताद जी के लिए दुआओं में उन्हें याद रखते हैं और मज़ीद उन हमारे सीनों के अंदर उनकी मोहब्बत पैदा होगी। तो उस्ताद जी की कुछ बातें, जो कुछ लम्हात जो आपके साथ गुजरे। जी उस्ताद मोहतरम किबला उस्ताद गुलाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जितना अरसा यहाँ आते रहे, जब से ये बिल्डिंग शुरू हुई है, मेरा उनके साथ उठना बैठ रहा है। पहली दफ़ा जब आए थे तो मैंने एक तलबा को गिलास दिए, दूसरे को जो है ना जग दिया, तीसरे को प्यालियाँ दी कि जाए चाय पिलाएं। मैंने देखा कि उस्ताद साहब गुस्से में, ठीक है, वो कह रहे थे इन बच्चों को क्यों उठाया, आप जितने इमाम यहाँ आए हैं कुर्ब जवार के, आप ये बर्तन क्यों नहीं, इनकी पढ़ाई ज़ाया होती है माशाअल्लाह। फिर मुझे बिठा कर समझाया कि तलबा को पढ़ने दो, खुद काम किया करो, जो कुर्ब जवार के जो आइमा आते हैं ये पानी पिलाया करें, खिदमत किया करें, तो बच्चों को पढ़ने दें, ठीक है। इनकी पूरी तवज्जो इनकी तरफ, बच्चों की तरफ दें, ये चीज़ सीखी है। तो दूसरा आप फरमाया करते थे आप मेंबर में रहते, मैंने कहा कि अब तो हफ्ते में तो जाना नहीं होता, 2 हफ्ते के बाद मैं वहाँ चक्कर लगाया करूँ। चलो, आप फरमाया करते थे कि किबला हज़रत साहब से एक दफ़ा इस तरह की बात हुई है कि बाद मदारस दूर है जी, बाद संगी भी दूर होते हैं जी, तो हाज़री नहीं हो सकती। तो उस्ताद गुलाम से रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया मुझे हाफ़िज़ साहब जो बकरियां चराने वाला चरवाहा होता है वो दूर वाली बकरी को देखता है, अल्लाह अकबर, करीब वाली को इतना नहीं देखता, वो दूर वाली को देखता है।
تو دوسری بات انہوں نے مجھے یہ کہی ہے، فرمائی ہے کہ آپ جب یہ تاریں جڑی رہتی ہیں تو بلب روشن رہتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ جب تک اس نظام کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ روشن رہیں گے، جی اگر کٹ گئے تو یہ بلب بھی بجھ جائے گا۔ ہاں یہ میری بات ہے، کیا یاد بات، رکھنا۔ کیا عظیم بات ہے۔ استاد جی کی تربیت ایسی تھی بڑی کہ صدیوں تک ان طلباء کی کے باتوں بارے کو، میں، جی طلباء اور پھر مدارس پھر مساجد، وہ لازوال جو ان کی جو محنت ہے، دیر رات ان کی جو دور دور تک مدارس مساجد میں جانا، وہاں خیال رکھنا، اور نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، ہاں جی، پھر صبح دیکھیں پھر مسکن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنا عظیم رکھا، ماشاءاللہ۔ یہ صاف اور اتنے مخلص لوگ تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب مزید کام جاری ہے ماشاءاللہ اس ہماری عظیم درسگاہ بمبر میں۔ تو آپ جتنے بھی بمبر میں یا اس مسجد کے مضافات میں رہنے والے لوگ جتنے بھی ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے، اور جو آگے جو کام جو رہتا ہے، اس لحاظ سے آپ کیا اس پروگرام کی وساطت سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آخر میں، کہ اب لوگ ہمارے ساتھ جتنے بھی چلے ہیں ان کا شکریہ بھی ہم ادا تو کرتے ہی ہیں، لیکن پیغام کیا دینا چاہتے ہیں جتنے بھی لوگ ہمارے جتنے بھی یہ مضافات میں جتنے بھی دیکھیں، میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت بعد لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اولاد سنتی نہیں ہے، جی رشتہ دار ہیں انہوں نے لڑائیاں اور جھگڑوں کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، سنتا ہے، پریشانیاں ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس عظیم دینی درسگاہ میں اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کریں، جی ٹھیک ہے؟ آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو آپ کو یہ ثواب ہوتا رہے گا۔ جہاں تک بات ہے اولاد کی، اگر زندہ ہوتے ہوئے اولاد سنتی نہیں ہے، جی رشتہ داروں نے پھڈے ڈالے ہوئے ہیں، لڑائیاں کرتے، جھگڑے کرتے، جی بات پر ناراضگیاں کرتے، تو میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے ہاتھوں سے یہاں دے، بلکہ خود چیزیں خرید کر دے۔ تو اگر آپ ہاتھوں سے خرید کر دینا چاہتے ہیں، میرے پاس آئیں، مجھ سے پوچھیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو میں بتاؤں گا جی فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی کمی ہے، وہ لے آئیں، تو اپنے ہاتھوں سے دے کر جائیں، اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی، تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ نے یہ علامہ محمد وقاص صاحب کی، کیونکہ بڑے دنوں سے ہم پروگرام بنا رہے تھے، کیونکہ جناب جی کی یہ عظیم درسگاہ جو تیار ہو رہی ہے، اس میں اس وقت بھی ماشاءاللہ جو موجودہ جو بچے ہیں وہ 60 تک بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اور مزید لوگ شوق رکھ رہے ہیں کہ اس عظیم درسگاہ میں آپ بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں، اور آپ جتنے بھی احباب ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو اولیاء کی محبت ان کے سینے میں ڈالیں، اور اس کے بعد اس دین متین کی طرف ان کا دھیان لے کے آئیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار بنیں اور اس دین متین کی خدمت کریں، اور ان عظیم درسگاہوں میں شامل ہو کر اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔